کہ ہماری زندگی میں جہاد باللسان ہے، جہاد بالقلم ہے، لیکن قرآن میں حکم جہاد بالسیف کا بھی ہے۔ اور ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا جس نے شہادت کی کبھی تمنا نہ کی منافقت کی موت مرے گا۔ تو میں کہتا ہوں حکومت وقت سے کہ فوج بھیجو، اور اگر تم نے نہیں بھیجنی تو جواب وہ تو تم نے دینا ہے، لیکن کم از کم پھر ہمیں ہی اجازت دے دو۔ اور کچھ نہ کر سکے تو فلسطینیوں کے ساتھ مل کے چند روڑے یہودیوں کو ہم بھی مار لیں گے۔ ٹینک نہ چلا سکے تو یہودیوں کی چند گولیاں ہمارے سینے بھی ٹھنڈی کر دیں گے۔ کل قیامت کے دن شرمندگی تو نہیں ہوگی کہ ادھر لاشیں تڑپتے رہے اور ادھر تم اپنے آرام میں رہے، اپنے سکون میں رہے۔ اور ویسے بھی جہاد صرف فوج پہ فرض نہیں، جس طرح ہم اپنے اپنی نماز کے ذمہ دار ہیں، اپنے اپنے روزے کے ذمہ دار ہیں، اس طرح ہم میں سے ہر کوئی اپنی طرف سے جہاد کا بھی ذمہ دار ہے۔ ہاں یہ علیحدہ بات ہے کہ فوج باقاعدہ جب تیار ہے تو ان کا تو کام ہی یہ ہے، وہ یہ کریں کام، اور انہیں ضرورت ہو ہمیں خواہ آگے رکھیں یا ساتھ رکھیں یا پیچھے رکھیں، لیکن الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے جہاد قیامت تک جاری رہے گا، اس کو کوئی بادشاہ کینسل نہیں کر سکتا۔ اور اب عملاً جہاد کینسل ہے۔ کہاں ہو رہا ہے جہاد؟ اقدامی پوری کائنات میں ایک جگہ بھی نہیں ہو رہا۔ جو حکم تھا کہ کافر جہاں ہوں انہیں پہلے تبلیغ کرو، اگر کلمہ پڑھیں تو ٹھیک ہے، ورنہ حملہ کر کے وہ علاقہ فتح کرو۔ لیکن اب کب آئے گا وہ وقت، کب آئے گا وہ سال جو سال جہاد ہوگا؟ کب آئے گا وہ مہینہ جو ماہ جہاد ہوگا؟ کب آئے گا وہ ہفتہ جو ہفتہ جہاد ہوگا؟ اگر ہم 60 سال کے، 70 سال کے، 80 90 سال کے ہو کے مر گئے اور ایک ہفتہ بھی جہاد کا نہ ہوا، رب پوچھے گا کیا دنیا پہ کفر مٹ گیا تھا کہ تمہیں کوئی جگہ ہی نہیں نظر آئی جہاد کرنے کی؟ اور اب تو وہ ہماری مسجد اقصی میں گھسے ہوئے ہیں، اب تو وہ مسلم امہ کے گھروں میں گھس کر تلاشیاں لے رہے ہیں، مسلمانوں کو آ کر لوٹ رہے ہیں، ہڑپ کر رہے ہیں، عزتوں پہ حملہ ہو رہا ہے۔ تو اس بنیاد پر حاکم وقت کی جو ذمہ داری ہے اسے اپنی ذمہ داری نبھانی چاہیے۔ کیا تماشا ہے کہ جس کے ہاتھ میں میزان ہے وہ منافق۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ القدس ہماری غیرت کا نشان ہے، القدس ہماری عزت کا نشان ہے۔ ہمارے آقا و مولا حضور ختمی المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمانی معراج کا آغاز مسجد اقصی سے کیا، اور قرآن نے اس مسجد اقصی کا تعارف کرواتے ہوئے کہا الذی بارکنا حولہ، یہ وہ بابرکت جگہ ہے جس کے اطراف میں ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ یہ انبیاء کی سرزمین ہے، یہ محبت انوار ہے، شام کی سرزمین اور بیت المقدس مسلمانوں کے لیے عزت کا مقام ہے، اور تیسری مقدس ترین جگہ ہمارے لیے مسجد اقصی ہے۔ تو میں اور آپ حضور نعرے لگا سکتے ہیں، دعا کر سکتے ہیں، باقی یہ کہنا کہ ہمارے پاس ایٹم ہے، ہم نے شب برات کے لیے نہیں رکھا ہوا، تو تم حضور صرف 5 منٹ چاہیے جی، صرف 5 منٹ، خدا کی قسم ہے جی، میری بات سے اگر آپ اتفاق نہ کریں آپ مجھے روک سکتے ہیں، اسلام میں یہی تو بات ہے۔ حضرت عمر نے کہا جے میں صحیح گل نہ کراں تو کی کرو گے تسی میرے نال؟ تو پچھلی صفوں سے ایک شخص کھڑے ہوتے ہیں جو دور دراز کے علاقے سے آئے ہوتے ہیں اور دیہات کے رہنے والے ہوتے ہیں، وہ کھڑے ہو کر کہتے ہیں اے عمر آپ کی عظمتوں کو لاکھوں سلام، لیکن اگر آپ رسول اللہ کی شریعت چھوڑیں گے ہم آپ کی تلوار سے آپ کا سر قلم کر دیں گے۔ حضرت عمر نہیں کہتے کہ ان کو ساری زندگی کے لیے نظر بند کر دو، یہ وقت کے حاکم کے سامنے کیسے بولنے کی جرت کر رہے ہیں؟ حضرت عمر اپنی چولی چک کے کہنے
یا اللہ تیرا شکر ہے تو اپنے حبیب دے غلامہ ایسے ایسے جھڑے پیدا کی جڑے عمر نو بھی سدیاں کرنا جان دے ہیں 5 منٹ حضور صرف 5 منٹ کی بات ہے ہمارے مسلم حکمران یہ کہہ دیں ہم اسرائیل کو 5 منٹ کا وقت دیتے ہیں ظلم بند کر لیں 6 منٹ نہیں ہوگا حضور اسرائیل آپ کے قدموں میں بیٹھا ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کا پرچم جو رجب طیب نے بلند کیا ہے ہم اس اعلامیہ کی تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حمایت کرتے ہیں اور رجب طیب کو یقین دلاتے ہیں نحنو جنودکم فی الاسلام اے رجب طیب ہم تیری اسلامی فوج ہیں اگر تمہیں بیت المقدس کی حفاظت کے لیے ہمارے سینے درکار ہیں تو تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 5 لاکھ مجاہد دینے کے لیے تیار ہے یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ اگر تم چاہتے ہو ہمارا یہ لشکر تیار پھرتا ہے کہ مسلمان پاکستان کے جوانیاں وار دے سکتے ہیں مگر یہود کے پلید قدم بیت المقدس میں برداشت نہیں کر سکتے اس سلسلہ میں تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ تحفظ بیت المقدس تحریک چلائے گی نگر نگر گلی گلی جیسے تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنسیں ہو رہی ہے ایسے ہی تحفظ بیت المقدس کانفرنسوں کا بھی انعقاد ہوگا یاد رکھنا امت کو پوری کو ایک طاقتور آواز بننا پڑے گا ہمیں تھوڑا تھوڑا اوپر اٹھ کے سوچنا پڑے گا خدا را اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے اگر کوئی بات میں ستی کر رہا ہوں دل کی گہرائی سے عرض کرتا ہوں اب تو بڑا سخت وقت آ گیا اب چونکہ اب تو کیمرے کی آنکھ آئی ہے تو وہ زخمی بچے دیکھے نہیں جاتے وہ تڑپتی مائیں دیکھی نہیں جاتی وہ سسکتی اور آواز دیتی بیٹیاں سنی نہیں جاتی وہ آوازیں ایسی ہیں جیسے وہ رات کے سناٹوں میں چیخیں بن کے لوگوں کو جگایا کریں گی خدا را کچھ جرم ایسے ہوتے ہیں جن کی سزائیں بڑی سخت ہوتی ہیں جن کی معافی بڑی مشکل سے ہوتی ہے اپنے اندر جذبہ ایمانی پیدا کریں وہ میرے دوستو بستر پر بھی تو لوگ ماری جایا کرتے ہیں نا اپنی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے نام کرو جذبہ جہاد شوق شہادت اور عشق رسول یہ عناصر ہیں جو امت مسلمہ کو پیروں پر کھڑا کریں ابرہا نامی بادشاہ ہے یمن کا رہنے والا ہے ہاتھیوں کا لشکر لیتا ہے کعبے کو گرانے آتا ہے تفصیل لمبی ہے اوپر نہیں جا رہا اللہ نے ابابیل بھیجے ہیں انہوں نے چھوٹے چھوٹے کنکریاں لے کر ایسی نشانی نال چھڑیا ہے لوہے دا لباس پا کے بندہ ہاتھی پہ بیٹھا ہوتا سی پہلے لوہے دا لباس پاٹدا ہے پھر بندہ پاٹدا ہے پھر ہاتھی بھی پاٹدا ہے وہ میرا مالک بڑا بے نیاز ہے وہ چاہے تو ابابیلوں سے ہاتھی مروائے اور چاہے تو فلسطین سے اسرائیل جیسے بدماش کو برباد کر کے رکھ دے میرا مالک بڑا بے نیاز ہے آپ یہ مت سمجھیں کہ ان کے پاس کچھ نہیں میرے نبی کی ایک حدیث ہے فرمایا قیامت تک کے لیے بیت المقدس کی حفاظت کرنے والی ایک جماعت وہاں رہے گی اور جو بھی ان پر حملہ کرے گا وہ برباد ہو جائے گا یہ میرے نبی کی حدیث ہے یاد رکھ لو یہ ٹیل لگا لے اسرائیل اس کی بربادی ہوگی کھلون دا کوئی فائدہ نہیں میرا پتر اوتھے چل تے یہ تسی نہیں نہ لڑ سکدے حضور کے دیوانوں کو جہاد کی اجازت دے دیو تو سویرے ہر جگہ تے مصطفیٰ دا پرچم دیکھ لیا جاؤ